اسی طریقے سے میری بھی وہ باتیں ہیں، وہ جو میں نے ایک اگریسو سٹائل میں بیان کی ہیں، وہ میری زندگی کا ایک جز ہے. میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، میرے سینس آف ہیومر سے لوگ جانتے ہیں کہ میں تو ایک یعنی مزاحیہ طبیعت کا بندہ ہوں. لیکن جب بندہ میدان جنگ میں اترا ہوتا ہے، میدان جنگ میں، علمی جنگ میں، تو ظاہر پھر ہاؤ ہو رہی ہوگی. سر آج تک کسی کرکٹر کی بیوی نے کہا ہے، کسی وہ ایسا کرکٹر جو بال بھی کرتا ہو، اس کی بیوی اسے کہے کہ یہ کیا تو میدان جنگ میں اسے وہ میدان جنگ میں ایسے ہی کرے گا نا، وہ گھر میں تو نہیں کرتا. وہ جب بیوی سے پراٹھا مانگتا ہوگا تو پراٹھو اس طرح تو نہیں کہتا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، او چائے اس طرح تو نہیں کہتا ہوگا. لیکن اب اس کے میدان، جو کرکٹ کے میدان میں وہ جو چیزیں ہیں، اس کو پرسنل لائف تو نہ کاؤنٹ کریں. اسی طریقے سے جب میں علماء کی گستاخانہ عبارتوں پہ گرفت کر رہا ہوتا ہوں تو میں آوازیں ہی کر رہا ہوتا ہوں، وہ اسی کے لیے ہے. جب میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتا رہا ہوتا ہوں تو میں تو نہیں کر رہا ہوتا، نہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. ہوں ہر چیز دی انجینئرنگ ہوئے گی. دوسرے پاسے کے اندر نہیں، وہ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. ایک بار اس نے لوٹے کی جو ٹوٹی ہے نا، وہ قبلہ رخ نہیں رکھی. ایک کیڑا دین ہے، ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے کہ قبلہ رخ ٹوٹی رکھنی ہے لوٹے دی، دسو. تو وہ جناب ان کو اتنا جلال آیا، انہوں نے ایک نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کر بھسم کر دیا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے دوسری نگاہ لوٹے کی طرف ماری تو لوٹا پھر قبلہ رخ ہو گیا. ظاہر لوٹے نے تو اسی مرنا نا، لوٹے نے کہا منو ساڑن لگے نے، لوٹا آپ یعنی انہوں نے سیدھا کر دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہ کہتا ہوں خدا دا نا ہے، پہلی نگاہ اگر لوٹے تے بج جاندی، مرید تے بج جاندا نا، کیونکہ مقصد تو اچیو ہو جانا تھا. سر یہ کہانی ہے، ٹوٹلی کہانی ہے. اب حالت یہ ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات امریکہ کی بمباری میں عراق کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکا. وہ بزرگ جن کی ڈیوٹیاں تھی راوی کے پل کو، جیلم کے پل کو، سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی، ان بزرگوں کے مزارات کے اوپر آ کے دہشت گردوں نے بم پھاڑ دیے اور بزرگ حفاظت نہیں کر سکے. تو یہ یعنی فلکیات کا سوال تو یہ پھر اس میں یہ فتوے دیتے ہیں علماء. بلکہ وہ میرے پاس ایک بھائی آئے دبئی سے، مجھے بتانے لگے کہ جی بڑی پریشانی بنی تھی، آپ کا لیکچر دیکھا ہے تو وہ مسئلہ حل ہوا ہے. وہ جو بڑی عمر کی رضاعت والا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی ایسے مرد کو دودھ پلا دے جو جوان ہے، یعنی وہ دودھ نکال کے نا کسی پیالے میں دے کے، ڈائریکٹ نہیں، ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوتا، تو وہ اس کا بھائی بن جائے گا. وہ حدیث مسلم شریف میں ایک لیتے ہیں، وہ منسوخ حدیث ہے، اس کے بعد خود حدیث سے موجود ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے، اور بھوک کی عمر 2 سال ہے. 2 سال کے بعد اگر کوئی 2.5 سال یا 3 سال کا بچہ بھی کسی عورت کا دودھ پی لے، وہ رضاعت کا رشتہ نہیں اسٹیبلش ہوگا. اور ایک دفعہ پینے سے نہیں ہوتا، کم از کم مسلم شریف میں 5 دفعہ اگر کوئی دودھ پیے. اگر کسی عورت نے ایک بچے کو دودھ پلایا ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ، وہ رضائی بھائی نہیں بنے گا جب تک 5 دفعہ نہ پلائے. تو وہ سعودی عرب کے مفتی نے فتویٰ دیا تھا، ان سے کسی نے سوال لکھا، یار انہاں مولویوں کو مسئلے نہ پوچھا کرو، یہ الٹا مطلب گیم بھی خراب کر چھڑتے ہیں. سوال پوچھ کے بندہ کہتا ہے یار ایک مصیبت گلے پا رہی ہے. اور جواب ایسا، ان کو کسی نے فتویٰ لکھا کہ جی ہمارے دفتر میں غیر محرم عورتیں جو ہے نا وہ جاب کرتی ہیں، تو اب ظاہر ہے پردے کا اسٹیبلش، انہوں نے کہا جی ان عورتوں کے آپ کو اپنا دودھ پلا دیں. تو پھر وہ آپ کی سر یہ مفتی اعظم سعودیہ کا فتویٰ ہے یار، آپ لوگ ہنس رہے ہیں، آپ جاہل لوگ علماء کے اوپر ہنس رہے ہیں یار، آپ کو تمیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اکیلا میں نہیں ہنستا ہوں، آپ لوگ بھی ہنستے ہیں. اچھا آپ لوگوں کو ایک بات پتہ چل رہی ہے تو آپ ہنس رہے ہیں، جس کو اتنا کچھ پتا ہے پھر وہ روتا ہی ہے نا. میں رونا رہتے سیٹ پہ بیٹھ کے، کیونکہ زیادہ آپ ہنسیں گے پھر رونا ہی آ جاتا ہے. کیا کرے بندہ، کس بات پہ ہنسے. تو جب میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یار یہ تو ابن تیمیہ نے، اچھا یہ مسئلہ بھی ابن تیمیہ نے لکھا تھا، بڑی عمر کی رضاعت والا، وہ پھر اہل حدیث میں چلا. ویسے اب اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے سے ہٹ چکی ہے، لیکن سعودیہ والا نے بھی سر ہٹاؤ، انہوں نے نہیں حال تک سمجھ آئی. انہوں نے جناب مشورہ کر چھڑیا جناب کہ جی بھرتی کری آؤ تے نال اے کام کری، یعنی مطلب ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیتا ہے. ایک غیر محرم تے ہن کسی غیر محرم عورت کو کہے کہ تم انہوں دودھ پلا، کتنی یعنی غلط بات ہے یہ. دیکھیں نا، یعنی یہ بالکل ہی یعنی آپ مصیبت، یعنی ایک مصیبت کے ساتھ دوسری مصیبت کھڑی. تو پھر لوگ، پھر حضرت عمر بھی پیدا ہو جاتے ہیں. میں بتاؤں ہر جگہ
ایک دن میں فجر کے وقت آیا نا, تو فجر کی نماز شروع ہونے لگی نا, تو ایک وہاں کے ملک صاحب بڑے تھے, 6-6.5 فٹ قد, یہ ان کی جان, اور وہاں ہر علاقے میں ذرا مال والے بھی اور روب والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. اسی دیوبندیوں کی مسجد میں جس کے مفتی نے مجھے نکالا تھا, نماز میں نیت کرنے لگا, مجھے کہتا ہے آج میں بھی آمین کہنی ہے, تو دبا کے اچھی آمین کہنی ہے. لیکن میں تو ظاہر جذباتی نہیں ہوتا, میں نے تو اتنی کہنی تھی نا جتنی کہنی تھی. ہوا کیا کہ جب وہ امام نے قرات شروع کی نا, تو امام جب پہنچا نا غیر المغضوب علیہم, ابھی ولضالین اس نے کہا نہیں تھا, تو اس نے کہا آمین. اچھا ظاہر ہے بیچارہ پہلی بار کہہ رہا تھا, وہ تو اس نیت سے کھڑا تھا کہ آج میں نے آمین اونچی کرنی. جب اس نے آمین کہا, امام صاحب قرات ہی بھول گئے. انہوں نے پہلی سورت شروع کی لیلاف قریش, وہ بھول گئے. پھر انہوں نے الم تری کیف فعل, وہ بھول گئے. گھبرا گئے. سر ان مولویوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمیں بھی کچھ چیلنج کرے گا اس سسٹم کو؟ یہ تو بڑے بڑے بدماش بن کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ ان کے قلعے تھے, ان کو کون للکار سکتا تھا؟ اچھا جی, دوسری رکعت میں بھی اس نے بڑی مشکل سے, اور اس آواز بالکل بیٹھ گئی جیسے وہ مردہ ہو گیا, بالکل قرات بھی بھول گیا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن, اس طرح اس نے قرات کی. اچھا یار, جسے کو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا اب میں نے کہا یا اللہ مارے گئے, آج میری شامت آ جڑی ہے. سلام پھیر کے نا جب فارغ ہوئے نا, تو میں نے کہا یہ اس مفتی نے تو آج بہت بڑی تقریر کرنی ہے. جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نا, وہ بندہ دوسری صاحب میں میرے ساتھ کھڑا تھا نا, وہ پرنا ایک ساتھ اپنا تولیہ بھی ساتھ لے کے آتا ہے, اس نے تولیہ ایسے ادھر رکھا, سلام پھیرتے ہی نا ایسے کر کے کھڑا ہو گیا, مولوی کی طرف منہ دے کے. بس ایڈی کو جناب علمی کتابی تے مجاہدے ملت ہوندے نے. وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا, وہ ملک تھا وہاں کا. اس نے اشارہ بھی کیا بول, تو نہ پھر وہ حدیث بول سکیا نہ کوئی گل, چپ ہی کر گیا. اس نے ٹاپک ہی نہیں ڈسکس کیا. وہ دن آج کا دن مسئلہ فتنہ ختم ہو گیا. یہ بزرگ جو لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں, تو کیا یہ اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ نگاہ مار کے صاف کرتے ہیں یا بلیڈ استعمال کرتے ہیں؟ بلیڈ سے لازمی. کیوں سر؟ جو بائی پاس کر سکتا ہے اس کو غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کو تو چاہیے وہ کہ میرے پیچھے آج عشاء کی نماز پڑھو. اللہ اکبر. تو جتنے پڑھن گے سارے غیر ضروری بال ہمیشہ سے ختم ہو جان گے, بلیڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کوئی مطلب کو پازیٹیو ان پٹ دے نا, کوئی ایسی یعنی پاکیزگی والا معاملہ کریں, کوئی فائدہ ہو لوگوں کو. آج نئی گل ہے, انہیں دماغ ہی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں, خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر, ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کا یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گے. کیونکہ میں اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب, پھکی جواب دے, یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی کو منوانے کا. اس کو کہا جاتا ہے پلوان اپنے زور پہ گرتا ہے. سر پرانے سارے پلوان, آج دے سارے پلوان این انگلی اشارے نال سٹ دیتے رہے. کیوں؟ وہ آپ پتا بیریئر ہوتا ہے نا, بیریئر انگلی کے اشارے سے اٹھ جاتا ہے, حالانکہ کتنا وزنی ہوتا ہے. ایڈا بڑا پیچھے وٹا رکھا ہوتا انہوں نے, وہ پیچھے پتھر ہوتا ہے نا اس کے ایج کے اوپر. بیریئر جب ایسے ہوتا ہے نا, ادھر انہوں نے بہت وزن رکھا ہوتا ہے, بس تھوڑا سا وزن اس طرف کا کام ہوتا ہے, آپ انگلی بھی لگائیں نا تو اس پتھر کی وجہ سے ایسے اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے جو ادھر پتھر رکھے ہوئے تھے نا اپنے گستاخی کا پتھر مارنے کے لیے, کسی کو مشرک کا پتھر, ہم نے کہا ٹھیک ہے گستاخی والا پتھر لیں گے. ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا, اشلی رسول یہاں تھا, اشلی رسول اللہ لکھا, ہم نے یہاں چشتی رسول اللہ کیا ہوا, ایسے کھڑا ہو گیا. اب وہ جب کھڑا ہوا ہے جناب پریشان ہے, کھلو کیوں گیا ہے, باہو اینو باہو, اے نہیں سر بہندا ہوں, اے نہیں سر بہندا, اے کھلو گئی, یہ جڑی شے ہے یہ تہاڈی پبلک اپنی تہاڈے خلاف کھلو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصول اور مبادی پہ وہ پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرا دیا. کیوں گرایا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں اور نہ ہم سو کالڈ وابی ہیں, ہم علمی کتابی. اس وجہ سے قرآن حکیم کا کیا حکم ہے؟ قرآن کا حکم تو ہم بتاتے ہیں آپ کو, پہلے اس پہ تھوڑی سی انجینئرنگ کریں. ہونی چاہیے. اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے, وہ آپ کو پتا ہے نا, علماء عرب نے کسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا جو زمین کو ساکن نہ مانے وہ کافر ہے. کافر, بالکل, بڑے عرصے چلا یہ. جی, اور یہ بریلویوں کی بھی بانچیں کھل گئی ہوں گی. سر تواڈے امام صاحب نے تو پوری کتاب لکھی ہے, مذہب بریلوی صاحب نے, زمین ساکن ہے, اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پریشان نے.
کہ جواب دئیے. سر وہ اس واسطے نہیں پریشان کیتا جواب نہیں ہے, وہ اس واسطے پریشان ہے کہ ایڈی وڈی بونگی ماری ہے کہ جواب دئیے, ویلے بیٹھے نے. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے میٹرائڈ شاب ثاقب, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, تو میں نے یعنی اس میں ڈسکس کیا اس کو کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا, اس سے لوگوں نے رزلٹ نکال دیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین, یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا ہاں کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے, بالکل. ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں, اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. ابو داؤد میں تو کم از کم 12 جگہ علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. تو وہ عربی والے پورشن میں ہوتا ہے, اردو جو مولوی اڑیا ہوتا ہے. تو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا, یہ ان کی وجہ سے پردہ ہوتا ہے. تو وہ ایک منو یاد آ گیا ایک لطیفہ. اب وہ ایک بندہ کسی مولوی کے ساتھ مسئلہ پوچھنے چلا گیا, جی اس طرح ہمارے کنویں کے اندر ایک کتا گر گیا ہے. تو اس نے کہا جناب 20 ڈول آپ نکالیں تو وہ پاک ہو جائے گا. 20 ڈول نکال کے وہ آیا, کہتا جی نکال دیے لیکن بدبو ابھی بھی آ رہی ہے. تو اس نے کوئی سیانا سی انہیں کہا کتا بھی کٹے ہے کہ نہیں, کہتا نہیں سر کتا بیچ میں ہی ہے. تو اس نے کہا جناب پہلے کتا باہر کڈو پھر بھی ڈول کٹو گے تو پھر تو پانی صاف ملے گا. تو علماء سو کے بھی چونکہ کتے کی مثال قرآن میں بیان کیا گیا نا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 176 میں, کہ علماء سو جو ہیں وہ کتے کی مثال ہے. تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں ان کو آپ ترجموں سے کتابوں سے باہر نکالیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. مولانا شریف کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو مولانا شریف کو باہر نکالیں, عربی شریف دیکھیں, اور اس کے بعد پھر جھوم کے آپ نے کہہ دینا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ہاں جی, اذان مغرب کے وقفے کے بعد تو میں بتا رہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مزاج تھا. وہ اس طریقے سے نہیں کہا کرتے تھے. اب بخاری میں اگر یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دو, وہ فقیہ ہے صحابی ہیں, مراد یہ ہے جس طرح ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں, کوئی بندہ کسی یعنی سمجھدار آدمی کی شکایت لگائے نا, اور وہ بندہ ایسا ہو کہ جس کو غلطی ہائی لائٹ کرنے سے یہ خطرہ ہو کہ وہ کوئی آگے سے مس بیہیو کرے گا یا کوئی مسئلہ ہوگا, فتنے کا ڈر ہوگا, تو بندہ کہتا ہے یار اور چھاڑ دے یار, سیاڑا بیاڑا بندہ ہے, انہوں نہیں پتا. اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. اور اس کے ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی روایت جب طحاوی شریف کے اندر آئی ہے. طحاوی شریف حنفیوں کی بیسک کتاب ہے, اصل میں وہ حدیث کی کتاب ہے, شرح معانی الآثار. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے فضل سے سر اردو میں آ چکی ہے, ہم جے پی جی اٹیچ کریں گے جب کلپ بنے گا, ابھی نہیں, ابھی اسی طرح چڑھے گا. جب کلپ بن رہا ہوگا اس میں ہم وہ شرح معانی الآثار اٹیچ کریں گے. اس میں امام طحاوی نے یہی روایت لی ہے, ایک وتر, چونکہ حنفی ایک وتر کے قائل نہیں ہے نا, تو انہوں نے اپنے ثبوت میں یہ لی ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, سیانا ہے. تو اس پہ امام طحاوی لکھتے ہیں, المتوفا 321 ہجری, اہل سنت کے امام ہیں, محدث ہیں, اور حدیث کی فیلڈ میں سکہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس نے تقیہ کیا تھا, جو کہا کہ چھوڑ دو وہ فقیہ ہے صحابی ہے. اور اس کے ثبوت میں وہ کہتے ہیں ایک اور طریق بھی ہمارے پاس اس کا موجود ہے, جس میں جب کسی اور بندے نے آ کے عبداللہ بن عباس سے یہی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے. اچھا, اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں, حنفیوں نے جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے نا تو انہوں نے کہا اس ہمار سے پوچھو اس نے وہ عربی کے لفظ کو عربی لکھ دیا, گدھا ترجمہ ہی نہیں کیا. اچھا یہ دیکھیں, اس سے انہوں نے نا زیادہ خطرناک مسئلہ کر دیا ہے. پتہ کیوں؟ ویسے کو پڑھتا تو اس کو پتہ ہی نہ چلتا کہ گدھا انہوں نے خال المومنین کو کہا ہے یا وہ پیغام لانے والے کو کہا ہے یا کس کو کہا ہے, پتہ ہی نہیں چلنا تھا. اب جب انہوں نے ہمار لکھ دیا نا, آپ کی کسی کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ باقی پوری حدیث کا ترجمہ ہوا ہے, اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگلے دن نا جی مغرب کے وقت میں عثمان بھائی کے پاس آیا تو ان کے پاس ایک بھائی کا فون آیا. تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ علی بھائی جو ہے نا, وہ انہوں نے جو مصنف ابن ابی شیبہ سے روایت بتائی تھی نا, تو میں نے جا کے لائبریری میں دیکھی ہے, واقعی مل گئی ہے. اور وہ جو ایک حاکم کی روایت تھی نا وہ مجھے نہیں مل رہی تھی, وہ بھی مل گئی. اچھا,
انہوں نے اسپیکر آن کیا تھا, میں گفتگو سن رہا, میں سمجھے یہ کوئی مفتی ہے, تو کہتا ہے میں لائبریری میں گیا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی, تو وہ سارا کچھ. میں نے عثمان بھائی کو اشارہ کیا, میں نے کہا اسے پوچھے یہ کون ہے, تو سر وہ کہتا ہے میں پیکو کا کام کرتا ہوں. جو کڑھائی کرنے والے, ریڑیاں لانے والے, کالج کے اسٹوڈنٹ مفتیوں کے گھاٹے فٹ ہوں گے, تو سر پھر وہ تو چیخیں گے نا کہ ہم نے اجماع کرنا ہے اس کے خلاف. نا تواڈے خلاف تواڈی عوام نے اجماع کرنا ہے انشاءاللہ, اور کر لیا ہے اجماع, تو آپ کے خلاف ہوا ہے. اچھا, تو میں نے پھر عثمان بھائی کو اشارہ کیا, اس سے پوچھو بھی تمہیں حاکم کا نام تمہارے مطلب بڑے بڑے علماء نے نہیں سنا ہوا, مصنف ابن ابی شیبہ صرف انہوں نے کہیں پڑھا ہی ہوگا کہ دیکھی نہیں ہے, یہ کتابیں تو عوام الناس کے سامنے تو کتب ستہ ہی آتی ہیں. وہ کہنے لگا جی میرے ایک دیوبندی مفتی دوست ہیں, ان کی لائبریری ہے, تو میں ادھر جاتا ہوں, میں ایک ایک چیز کاؤنٹر ویریفائی کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں, نشان لگاتا ہوں, میں اس مفتی کو بتاتا ہوں. تو کہتا ہے میں نے پھر انہوں نے بتایا علمی ایک لطیفہ, انہوں نے کہا کہ مفتی کہتا ہے یار یہ تو جو یہ تجھے کون بتاتا ہے, تو اس نے کہا کہ وہ میں انجینئر صاحب کو سنوں. کہتا وہ تو مرتد ہے. استغفر, سیدھا انہوں 1 منٹ میرے سامنے بٹھا, وہ 1 منٹ نہیں کٹ سکتا. وہ کہتا انہوں چھاڑ دے, تو میرے سامنے نہیں 1 منٹ بیٹھ سکتا. نا پرانیاں گلاں, پرانے فرقے, پرانے بزرگ, یہ پرانیاں گلاں نے, اس زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اب تو پیکو والے, ریڈیوں والے, کالج کے اسٹوڈنٹ, موچی, کتابیں بیچنے والے, ٹھیک ہے جی, اور مٹیریل بیچنے والے, وہ اب جناب علماء کو فٹ ہوئے میں. اور مجھے ایک بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ نا کہیں وہ یہ کشر مجوب والا جو مزار ہے نا لاہور میں, وہاں وہ کشر مجوب دیکھنے کے لیے کہیں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویڈیو دیکھی تھی نا, انہوں نے کہا میں ذرا نا کراس ریفرنس چیک کروں کہ واقعی کشر مجوب میں لکھا ہوا ہے, یعنی یہ جو علی بھائی بیان کر رہے ہیں, اور بھی کافی کچھ لکھا ہوا ہے مسئلہ 71B میں. وہ کہتا ہے نہیں میں گیا ادھر, کئی ایک ترجمے کشر مجوب کے پڑے ہوئے تھے, میں ایک کو کھول رہا ہوں, دوسرے کو کھول رہا ہوں, تیسرے کو کھول رہا ہوں. وہ دکاندار کہتے ہیں سر کی مسئلہ ہے تانوں, کی دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یار وہ میں نا ایک حوالہ کشر مجوب میں دیکھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کدھر انجینئر تو نہیں سٹیا تو سر انجینئر صاحب کے دنیا پہ چھوڑے جانے کے بعد اب دکاندار بھی ایجوکیٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ تو باقی وہ ویڈیو وچ انہیں حوالہ بیان کیتا ہے, تو تو بیچ رہے کیوں ہے ان تک کشر مجوب؟ پھر تنوں نہیں پتا, اتنے یہ ڈرے ہوئے, لیکن بیچنا نہیں بند کر رہے سر, کہانیاں چل رہی ہیں, ایک ٹکٹ میں کئی مزے چل رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. ایک وہ لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے, بغیر نام لیے, اکیڈمی کی نیو پالیسی کے تحت, لیکن میں نے اس پالیسی کے اندر بھی ہیلا نکال لیا ہوا ہے, اتنے اشارے چھوڑوں کہ پتہ چل جائے. وہ جو لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے, ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے, ٹھیک ہے جی, ان کے بڑے بھائی. تو 2008 کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, فتنہ عربی والا, پنجابی والا نہیں. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو انجینئر صاحب ہیں, کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پہ آئی نہیں تھی ابھی, زیادہ تو 2009-10 میں آنا شروع ہوئی. تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا, ملاقات ہوئی, گپ شپ ہوئی. جب مغرب کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے, میں ابھی نیا ہی سٹڈی کر رہا ہوں, اس وقت میں نیا حدیث کے ذرا قریب ہوا تھا. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف, بغیر بارش کے, سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی؟ کہتا نہیں جی حرام ہے یہ تو. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے, شیعہ کا طریقہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں, اور امام نووی نے باب باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. تو ہم اہل حدیث ہونے کا یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا, یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو علمی کتابی انہی لوگوں نے ہمیں بنایا ہے نا. تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں, تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے, آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں. اور پھر جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفسائز کیا نا, تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی سن تو نہیں رہا. مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب آپس کی بات ہے, میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوتا ہوں. آگے سنیں کیوں کرتا ہوں, وہ اس سے بھی مزے کی بات ہے. وہ کہتا ہے یہ میری بیوی جو ہے نا, یہ زور کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مغرب عشاء کر دیتی ہے. تو میں پھر کیا کرتا ہوں,
زور کی نماز پڑھائی, پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے نا اثر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں, پھر آرام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو مغرب ٹائم واپس آتے ہیں. یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین رہے ہیں. یہ تھوڑی سی انجینئرنگ بھی کر دوں ادھر. فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتا اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بالکل درست ہے, لیکن اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اچھا وہ پھر نہیں ساتھ انہوں نے ساتھ اس کے آداب بھی لکھے ہیں, وہ جیسے کہتے ہیں نا استنجے کی 98 سنتیں اور آداب, تو کتا اٹھانے کی آداب بھی انہوں نے لکھے ہیں. اچھا یہ کتنی کہانی ہوتی ہے, سنتیں اور آداب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت ایک ہی ہوئے گی, باقی سارے بابیاں دے آداب ہوں گے, تو وہ جھوٹ سے بھی بچ جاتے ہیں, توریہ کر لیتے ہیں. تو کتا اٹھانے کے آداب, تو فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ کتا اگر آپ اس طرح اٹھا کے نماز پڑھیں, دیکھو کڈی وڈی کہانی ہے, تو اس کے منہ کو باندھ لیں گے کہ آپ کو زبان نہ مار دی, کیونکہ اس نے زبان مار دی تو کپڑے ہو جائے گے لاپاک, تو نماز تو آپ کو پھر دوبارہ لٹانی پڑ جائے گی. اور کہتے ہیں بچے کو اٹھا کے کریں گے, بچے کے ساتھ کیوں کیا, کیونکہ ان کی اسپیسیفکلی دشمنی ہے حدیثوں کے ساتھ. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی امامہ, لوگ ویسے امامہ پڑھتے ہیں, امامہ نہیں, الف کے اوپر حمزہ کے اوپر پیش ہے, امامہ نواسی, امامہ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں بزرگ کے اصالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے, ایک میری طرف سے ہدیہ, تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالے ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے, نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا, کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے, جے کھانا کھانا تے ایتھے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے, ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا, تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. یہ بھی یاد رکھیں, اس سے بھی آگے پھر نیگیٹو یوز سب کانٹیننٹ کے اندر ہوا ہے. آج آپ کے لیے ایک اور نئی بات میں رکھوں, وہابی جو لفظ ہے اس کے حروف ابجد کتنے بنتے ہیں؟ 24. تو جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں نا وہ وہابی یعنی اہل حدیث کو وہ گالی دینے پہ وہابی کہتے ہیں نا, تو وہ ان کو 24 نمبر کہتے ہیں. ہم خود کہا کرتے تھے سر 24 نمبر والوں کی مسجد ہے, کیونکہ وہابی کے حروف ابجد کیا بنتے ہیں 24. اور پھر بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا جی یہ جو گدھ ہے نا, گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں. یہ جس طرح گدھ جو ہے نا وہ مردار خور ہے نا, یہ ایمان خور ہے وہابی. ٹھیک ہے, تو 24 نمبر. اسی لیے آپ دیکھیں جو بریلوی علماء ہے نا, جو الیاس قادری صاحب ہیں, وہ کبھی بھی 24 گھنٹے کی زندگی لفظ استعمال نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ڈبل 12. نام ہے وہابی, نام ہے بابی. ہم وہابی بھی نہیں ہے, اب بابی بھی نہیں. بابی کے بھی ذرا کیلکولیٹ آپ نے کر لینے ہیں, بلکہ کر دیتے ہیں. با کے ہو گئے 2, الف کا 1 ہو گیا 3, پھر با آ گئی 2, کتنے ہو گئے 5, اور یا کے جو ہیں وہ 10 ہوتے ہیں 15. ٹھیک ہے جی, تو نہ ہم 24 نمبر ہیں اور نہ ہم جو ہیں وہ 15 نمبر ہیں, بلکہ جو بھی نمبر بنے گے وہ مجھے اب زبانی یاد نہیں, کیونکہ میں نے کوئی تعویذ لکھے نہیں کبھی, آپ خود کیلکولیٹ کر دیں. تو 24 کو بھی جمع کریں تو 6 آتا ہے, 15 کو بھی جمع کریں تو 6 ہوتا ہے. دیکھو اگلی کویشن ہم نہ لینا برابر ہی نہیں, نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. اچھا, تو اس طریقے سے انہوں نے نا کوڈ ورڈز رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور یعنی ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے کہ یہ 24, وہ پھر کہتے ہیں ڈبل 12 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارے. 24 گھنٹے کی نہیں, پھر 24 تو جو ہے وہ اس کو تو ڈکلیئر کر چکے ہیں وہابی کو,
تو یہ پھر انہوں نے بڑے مس یوز بھی کیے ہیں ان چیزوں کے. جب آپ نے خود ہی ان کتابوں سے لانے برات کر دیا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارا مقدمہ مان لیا ہے کہ جی آپ جو لکھ کے گئے تھے آپ کے بزرگ کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش کرسی خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں. جب ہم دلیل مانگتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کا عقیدہ ہے. اسی المؤند میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کہ جب آپ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے نکلیں تو مسجد نبوی کی زیارت کے بغیر صرف قبر کی نیت کریں. یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ دونوں کی نیت کریں. خود سے ایک چیز انجیکٹ کرتے ہیں. اسی میں لکھا ہے ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قبروں سے لینا ہی خود ناجائز ہے تو وہ جائز طریقے سے لینے والا کون سا طریقہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. ہم گٹر کے پانی سے جائز طریقے سے وضو کرنے کے قائل ہیں. یہ وہی چیز ہے. جائز طریقے سے کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. گٹر کے پانی سے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا سر. جائز طریقے سے کریں یا ناجائز طریقے سے. اگر پروفیشنل بھی ہو تب بھی آپ اس کو نہیں دینا چاہتے نہ دیں. جھڑکنا نہیں ہے. اور اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ اب جیسے ایک نابینا ہے وہ تو پروفیشنل ہی ہوگا نا. اس کو تو اللہ نے یعنی ایک اتنی بڑی نعمت سے محروم کیا کہ وہ نہیں کر سکتا. تو وہ نابینا اگر پروفیشنل بیکاری بھی ہے تو چل سکتا ہے کیونکہ یا اس طریقے سے کوئی ہاتھ پاؤں سے معذور ہے تو پروفیشنل بھی ہے. باقی رہے ہٹے کٹے والے معاملے تو ان کو ہٹے کٹے یا یہ سلواتیں سنانے کی بجائے نا ان کو آپ پیار محبت سے جو ہے نا وہ ٹال دیں. اور باقی میں نے ایک طریقہ بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی غریب بندہ کہتا ہے نہیں صبح دی روٹی نہیں کھاتی تو ان کو جی کھاؤ بابو یہ نہیں کھانی کھاؤ. یہ عثمان بھائی کرتے ہیں نا. کتنے بندے کھاندے نہیں روٹی؟ سارے ہی نس جاندے نے روٹی سے سن کے تو پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کوئی چیز ان کو دینے کی بجائے نا کھانے والی جو چیز وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کر دیں. کوئی کہہ رہا ہے جیب کٹ کی یہ کرایہ چاہیے کدھر جانا ہے؟ لاہور. ٹھیک ہے جی آؤ بٹھا دینا لاہور والی گڈی سے. میں نے کئی بار لوگوں کو بٹھایا ہے جا کے بس میں بٹھایا اور کنڈکٹر کو پیسے دے کے کہا کہ اگر یہ راستے میں اترنے لگے پیسے مانگ کے تو پیسے تیرے نا اور تو پیسے لے کے دس کیونکہ میں نے پیسے دیے کنڈکٹر کو کہ یہ بندہ ہے یہ راستے میں اترنے لگے اور پیسے بقایا مانگے اس کو نہیں دینے کیونکہ اس کو میں لاہور کا اس نے مجھے کہا اس نے لاہور تک جانا ہے. اور وہ جا کے جناب جیلم کا پل کراس کرتے کہتا ہے میرا کرایہ واپس کرو میں نے کدھر کال آ گئی میں جانا ہے. تو جا پھر اوتھو کوئی اور بندہ لاب کنڈکٹر سے موجہ کنڈکٹر تو دعا کرے گا لے جائے. ٹھیک. تو اس طریقے سے آپ ذرا اس کو علمی کتابی طریقے سے ہینڈل کیا کریں. ٹھیک ہے. علمی کتابی ہونا پڑتا ہے. اچھا جی اب آپ کے پاس 5-7 منٹ ہے. ایک سوال اور کر لیں پھر ہم انشاءاللہ تعالی کھانے کا وقفہ کریں گے. آج سر آپ سب لوگوں کے لیے ہمارے شہزاد بھائی نے گولڈن جوبلی کی خوشی میں اپنی جیب سے نہاری بنا کے لائے. اور آپ نہاری اس طرح کی آپ نے نہاری کھائی بھی نہیں ہوگی. اللہ کے فضل سے یہ جو نہاری آپ دیکھیں گے نا اللہ کے فضل سے تو لیکن اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہر دفعہ ہی ہوگی. نا سموسے دودھ پتی ٹھیک ہے جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تو اپنی وہ شوق سے لے آئے ہیں تو اس لیے ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے. ان کا ایک شوق تھا انہوں نے لاہور میں نئی دکان کھولی تھی. اس دکان کی میں پبلسٹی نہیں کر رہا ہوں میں اس دکان پہ گیا بھی تھا. میں نے کہا میری تصویر کھینچنی ہے لیکن یہاں لگانی نہیں ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا. خام خواہ مذاق بنایا ہوا ہے. اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں اس طرح کے مسئلوں میں کہ فضائل اعمال کے اندر عرض کر دیں انجینئرنگ بھی تھوڑی بہت کرنی چاہیے نا. فضائل اعمال میں صحابہ کرام کی جو ایک کمٹمنٹ کے اوپر جو واقعات انہوں نے نقل کیے نا اس میں یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز میں ان کی کیا کنسنٹریشن ہوتی تھی. یہ واقعہ انہوں نے ابو داؤد سے نقل کیا کہ جی وہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے. اور اس میں تو الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں رات کو ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹائم کیوں ضائع کروں میں نفل کیوں نہ پڑھوں اتنی دیر کھڑے ہو کے نیند بھی نہیں آئے گی اور قرآن بھی پڑھتا رہوں گا کیونکہ انہیں پتا تھا قرآن میں کیا ہے عربی ان کی زبان تھی. اچھا یہ انہوں نے واقعہ لکھا کہ جی وہ ابو داؤد سے واقعہ تو ٹھیک ہے تیر لگتے رہے نماز پڑھتے رہے. اچھا اینڈ پہ انہوں نے فے ڈالی ایک چھوٹی سی فے فائدہ یا فساد. پہلے وہ فائدہ ہوتا تھا آج کل اس سے فساد کھڑا ہو گیا کیونکہ انجینئرنگ کا دور آ گیا نا. تو وہ فائدے میں لکھتے ہیں کہ جی اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہے نا وہ ان صحابی جو تھے نا ان کا یہ موقف تھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صرف کہانی کرائی اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے اور کہا کہ جی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں. جی اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں
ٹھیک ہے, صحابی شافی کہاں سے ہو گیا؟ ویسے ٹھیک ہی کہتے ہیں, پتہ کیوں؟ جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی پہ عمل کریں گے, ہائے 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 نا, اڑتے ایسی ایسی گلاں نہیں کہ تانوں ہر بندہ پوچھے گا کہ ساڈے بزرگ کتنی کہانیاں پا کے گئے نے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا نام سنا میں نا, اس کے اوپر بڑا حنفیوں کو مان ہے کہ جی یہ وہ صوفی تھے جو عالم باعمل بھی تھے اور صوفی بھی تھے, اور ان سے بھی بڑا جس پہ مان ہے وہ انہی کے بزرگ ہیں آگے پیچھے 1034 ہجری میں مجدد الف ثانی, جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی 1000 سال کا مجدد ڈکلیئر کر دیا تھا, شیخ احمد سنندی. انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے اور پانی پتی نے بھی نقل کیا ہے, اور مکتوبات میں لکھتے ہیں, وہ ہم جے پی جی بھی لگا لیں گے, انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اتریں گے نا قرب قیامت میں, وہ بھی فقہ حنفی کے اوپر عمل کریں گے. وہ توڑا مسلح نے ہوڑی کھوڑ گیا ہے. اثر وہ اب غلطی ہوگی ہے, ان کو بتائیں کہ وہ فقہ حنفیہ بریلویہ پہ عمل کریں گے یا فقہ حنفیہ دیوبندیہ پہ. سر نا پرانیاں گلاں ان نویاں گلاں نے اے بھول گئے تواڈے بزرگ. لیکن بزرگوں کو کیا پتا تھا, بزرگوں کو علم غیب تو نہیں ہوتا, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ پھر دو تے ہن تک بنے نے, ہو سکتا ہے اور اگے دو پھر بڑھ جان, پتہ نہیں آگے کتنے بنے. اجازت دیں ویسے, بس کیونکہ شاید میں اس کے بعد پھر چلا بھی جاؤں. جی جی جی. یہ ویسے جب بھی کوئی بندہ ہے کہ محبت کا کام کرے نا, تو اس کے عام طور پہ پٹائی ضرور ہوتی ہے. یہ میں تفنن تو باقی طور پہ پوچھ رہا ہوں, تو آپ نے جو اتنا بڑا ایک بیڑا اٹھایا ہے, یہ بھی ذرا تھوڑا واقعات بتا دیں کہ آپ کی کبھی کوئی مطلب ہے کوئی لوگوں نے پٹائی کی ہو. یہ ہو نہیں سکتا نہ ہوئی ہو پٹائی کا میرے اوپر تو آپ کو پتا نا ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی 28 اکتوبر 2017 کو. نہیں اس کے علاوہ ویسے کبھی تو سر اور کیا ہو, جب آپ نے سٹارٹ کیا آخری ایکسٹریم تو یہی ہو سکتی ہے نا. ہلکی پھلکی فیملی میں, دوستوں میں, نہیں اس لیول تک بات نہیں پہنچی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک میں آتا نا کہ اے شعیب اگر ہمیں تیرے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو اب کب سے تجھ سے نپٹ چکے ہوتے. ذرا میں ایک یعنی اسٹرانگ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, فائنینشلی بھی اور قبیلہ وائز بھی. مغل ادھر بہت زیادہ ہیں, اور پھر یہ ہے کہ میں کبھی اس ایکسٹریم پہ گیا نہیں ہوں نا کسی کے ساتھ. مجھے اگر کسی نے, میں یعنی مار تک نوبت ہی نہیں آتی نا, مار تو اس کو پڑتی ہے نا شاہ جی آپ جیسے لوگوں کو پڑتی ہے جو پیچھے پڑ جاتے ہیں. مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا, مجھے اگر کسی نے بازو سے پکڑ کے نا نکل مسیتی تو میں نکل جاتا ہوں. لڑائی تو اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ آگے سے اکڑیں, تو ہم تو پیسے موڈ میں رہتے ہیں.